آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرا نام ہے شمائلہ جگنو اور آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا پروگرام پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم دو بہت محترم شخصیات سے بات کریں گے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان ہے اور رمضان میں آج 10 رمضان گزر چکی ہے. تو 10 رمضان کو جن عظیم و شان شخصیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، اسی کے سلسلے میں ان کی زندگی پر کچھ روشنی ہم نے ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور میں ایز اے ہوسٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جسارت کی ہے. امید ہے کہ بی بی اسے قبول فرمائیں گے اور آپ لوگوں کو یہ پروگرام بہت اچھا لگے گا اور آپ لوگ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں گے. اسی سلسلے میں آج ہمارے دو مہمان شخصیات جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے، ایک کلثوم ایلیا صاحبہ ہیں جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتی ہیں اور اس وقت وہیں سے ہمارے ساتھ لائیو اپنے پروگرام میں شرکت کریں گی. میں نے جو بات کرنی ہے وہ سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بات کرنی ہے، اور کلثوم صاحبہ جو بات کریں گی وہ ابھی ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے، تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ وہ کس پہلو پر بات کرنا چاہتی ہیں. ویسے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو شخصیت ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط تاریخی شخصیت ہے، مذہبی شخصیت ہے کہ ہم ان پر جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے. لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کوشش پسند آئے گی. تو میں اپنی ایک گیسٹ کی طرف سے بغیر وقت ضائع کیے اپنے گیسٹ کی طرف جناب کلثوم ایلیا صاحبہ کے پاس آپ کو سے لے چلتی ہوں، ان سے ملوا لیتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کو پروگرام میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں. آپ جو ہے اپنا تعارف پلیز کروا دیجیے گا تھوڑا سا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین. بہت بہت شکریہ جی بی بول نیوز کا کہ انہوں نے اس عظیم دن کے حوالے سے، جو کہ اکثر بہت کم جگہوں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اس مناسبت سے بہت کم پروگرام ہوتی ہے. لیکن آپ نے پہلے میری تعارف کا کہا ہے، تو میرا نام کلثوم ایلیا شگری ہے. میں LLB 5 ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے علم الکلام میں ابھی MA کر رہے ہیں. بہرحال وقت اختصار کو نظر رکھتے ہوئے اپنے موضوع پر آنا چاہتی ہوں کہ آج ہم نے جو پروگرام کر رہی ہے، جو ہمارا موضوع ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک ایسی عظیم خاتون تھی، ایسی عظیم خاتون ہے جو جنت میں عورتوں کے سردار فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی ہے. آج اگر ہمارے اس سوسائٹی میں دیکھا جائے سن 2022 میں، تو میں کہتی ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے، بالخصوص ہر اسٹوڈنٹ، گرل اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی معنی حیات، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں اسٹڈی ضرور کریں، کیونکہ آپ وہ عظیم خاتون ہیں اور آپ نے جو اسٹرگل کیا ہے اس دور میں، آپ جس ڈفیکلٹیز کے ساتھ فیس کیا ہے، جو مشکلات آپ پر آئے اور اس سوسائٹی میں رہ کر جس چیلنجز کے ساتھ آپ نے فیس کیا، جو امیج اس سوسائٹی میں بنایا، وہ آج کے 2012 سے شباہت رکھتے ہیں. جس طرح ایک لڑکی اس نیو ٹیکنالوجی میں، اس ماڈرنزمز میں، اس سیکولر دور میں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ معظم بڑے سیکولر کی طرف جا رہی ہے، اسلام کی طرف بےتراغی تھے وہ کم ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. جو یونیورسٹیز اور کالجوں میں ہم دیکھیں تو اس دور میں
ایک خاتون اپنے دامن کو بچا کر اس ماڈرنزم سے، اس نئے ٹیکنالوجی کی دور میں سب چیزوں سے سمیٹ کر ایک خاتون ایک سوسائٹی میں اپنا رول پلے کرتی ہے، اپنا ایک بہترین امیج بناتی ہے، تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتی ہے. آپ یونیورسٹی میں جائیں، آپ کالجز میں جائیں، جتنے بھی پروگرام ہوتی ہے، بہت کم پروگرام ہوتی ہے جس میں ہم اٹینڈ کر سکے ایک لڑکی کے لیے، جو ایک واقعی میں اپنے اسلام کی دائرے میں رہ کر ایک بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ پارٹیز یا وہ پروگرام میں اٹینڈ کر سکے. جو مشکلات آج کی ایک خاتون کو پیش آتی ہے جو اپنے آپ کو بچا کے رکھنے میں، وہی مشکلات حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہوتے. جو امیج بنایا، جو اسٹرگل کیا، جس چیلنجز کے ساتھ فیس کیا، کیونکہ عرب کی وہ جہالت والے دور، وہ جاہل لوگ جہاں پر عورتوں کو اونٹ پر قربان کیا جاتا تھا، یعنی سرخ اونٹ اس زمانے کا اچھے نسل کے اونٹ ہے، اس پر 100 عورتیں قربان کرتے بطور کنیز. اس جہالت، اس جاہل دور میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے دامن کو بچا کر جس طرح آپ نے اپنا ایک امیج بنایا، جو چیلنجز کے ساتھ فیس کیا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ہر لڑکی کے لیے، ہر اسٹوڈنٹس کے لیے میرا کہنا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کے بارے میں مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. کیونکہ آپ جناب حضرت خولد کے گھر میں پیدا ہوئے، نام آپ کا ختیجہ رکھا، مگر اتنی باعفت، باحیا اور اتنی پاکیزہ تھی کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں نے آپ کو ایک لقب دے دیا. اتنا آپ نے ایک بہترین اس سوسائٹی میں رول پلے کیا، اپنا ایک امیج بنایا، پھر بھی کہ اس دور میں لوگوں نے آپ کو طاہرہ کا لقب دیا، یعنی پاکیزہ عورت. یہ وہ عورت ہے کہ جو دوسری عورتیں جیسی نہیں ہے. یہ آپ کا ایک بہترین چیلنج، جس میں سے ایک چیلنج تھا کہ اس دور میں اپنا ایک امیج بنانا، جو کہ آج ہمارے سوسائٹی میں دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی میں ایسے ہی چیلنجز کے ساتھ ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے. آپ ایک بزنس وومن بنی، اس زمانے میں ایک بزنس وومن بنی، جو کہ زیادہ آپ کے پاس، آپ ایک بزنس وومن ہونے کے ناطے آپ کے پاس بہت سارے مال تھے، آپ مالدار تھے. اس زمانے میں ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال دولت زیادہ ہوتی ہے، اس کا معاشرے میں انفلوئنس زیادہ ہوتی ہے، پاپولرٹی زیادہ ہوتی ہے. لیکن آپ کا جو سوسائٹی میں پاپولرٹی تھا، وہ کیا تھے؟ وہ آپ کی پاکدامنی کی وجہ سے تھے، وہ آپ کی سخاوت کی وجہ سے تھے، وہ آپ کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے تھے. آپ کی مال اور دولت بے شک ٹھیک ہے، آپ ایک مالدار خاتون تھی، لیکن اس سے زیادہ آپ نے جو سوسائٹی میں ایک امیج بنایا، وہ آپ کی پاکدامنی، بہادری، آپ کی سخی کی وجہ سے. کیونکہ آپ کا جو دوسرا لقب ہے وہ ہے مسلح کہا جاتا تھا اس دور میں. آپ کو اس کے معنی ہے کہ یعنی غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کا ماں. آپ کو سب سے زیادہ جو پاپولرٹی ملا ہے، جو لوگ آپ کو اس نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ آپ کو مسلح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کی ماں، ان کی مدد کرنے والی. اس دور میں اتنے چیلنجز کے ساتھ آپ نے فیس کیا اور اپنا ایک امیج بنایا، جو آج کی ایک سوسائٹی میں ایک لڑکی کے لیے، ایک اسٹوڈنٹس کے لیے جس چیلنجز کا فیس کرنا پڑتی ہے، وہی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس دور میں فیس کیا. آپ کا جب آپ پروفیشنل لائف میں آئے تو آپ کو ایک بہترین اور ایک لقب سے نوازا، وہ ہے آپ کا سیدۃ النساء القریش.
یعنی آپ قریش کی عورتوں کا سردار قرار پائے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جن مشکلات کے ساتھ، جس چیلنجز کے ساتھ اس زمانے میں آپ نے فیس کیا، جو آپ نے ایک اپنا نام بنایا، ایک امیج بنایا، جس کی وجہ سے آپ کو یہ اس لقب سے نوازے گئے. آج ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں، اگر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے جاؤں تو وہ ختم نہیں ہوگی. آپ ایک ایسی عظیم خاتون ہیں جس نے آپ نے پہلا اسلام کو قبول کیا. آپ ایک ایسی عظیم خاتون ہے جس نے اپنی پوری مال و دولت اسلام کے لیے وقف کیا، اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کیا. اس زمانے کے لوگ آپ کو تانا دیتے تھے کیونکہ آپ ایک بزنس وومن تھے، آپ ایک مالدار گھر میں تھا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایمانداری اور اخلاق اور سچائی، صادق و امین سے آپ متاثر ہو کر آپ نے شادی کا پیغام بھجوایا. یہاں تک کہ آخری وصیت میں، یعنی اس حد تک تکلیف دیا تھا، آخری وصیت میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد فاطمہ کا خیال رکھنا. جو مشکلات میرے اوپر آئے، جو اس عرب کے، اس دور کے خاتون نے، عورتوں نے جو مجھے تکلیف پہنچایا، کہیں میری بیٹی کو نہ پہنچے. اس حد تک آپ نے ان چیلنجز کا، ان مشکلات کا فیس کرتے ہوئے کبھی بھی اس چیز کا آپ نے شکوہ نہیں کیا کہ پیغمبر سے کہ میرے لیے وہ آسائش نہیں ہے، میرے لیے مشکلات ہے. نہیں، آپ نے ہمیشہ ہر موڑ پر، جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی مشکلات آتے، آپ ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے اور آپ اسے حل کرتے. ایسی عظیم خاتون ہے. آج ہمارے سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب ہم یونیورسٹی میں جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے جب ہم کالج میں جاتے، ظاہر سی بات ہے جب ہم سوسائٹی میں نکلتے ہیں تو ہمیں تو یہ جو ماڈرنزم سے، ہمیں تو یہ جو ایک انوائرمنٹ ہے ان میں ہمیں انوالو ہونا پڑتی ہے، ہمیں ان چیزوں کو ایڈاپٹ کرنا پڑتی ہے، نہیں تو ہم بہت اولڈ نظر آتے ہیں، نہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام نے جس طرح آپ اور مجھے تحفظ دیا ہے، اسلام نے جس طرح آپ اور مجھے ایک مقام دیا ہے، وہ کبھی بھی کہیں پر بھی نہیں ہے، کوئی بھی مذہب میں نہیں ہے. آج دیکھو کتنی افسوس کی بات ہے، پاکستان میں بھی ہم وومن ڈے کے حوالے سے جو ریلیاں نکالتے ہیں، ان میں آپ ان کی فلیگ دیکھے، وہاں پر لکھے ہوئے جو سینٹنس آپ پڑھے تو ہمیں خود شرم آتی ہے. بے شک ٹھیک ہے، آپ وومن ڈے منائیں، حضرت خدیجہ کے نام سے منائیں، فاطمہ زہرا کے نام سے منائیں. جو اسلام میں انہوں نے کہ جو جس چیلنجز کے ساتھ اور جس طرح ایک عورت کا رول پلے کیا ہے، وہ کہیں پر آپ کو نہیں ملتے. اسلام جس طرح ایک عورت کو مقام دیے جاتے ہیں، آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے. آپ جانتے ہیں کہ جس یورپ کی آپ فالو کر رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس یورپ کی طرح ہمیں آزادی چاہیے. وہاں پر عورتوں کا کیا مقام ہے آپ جانتے بھی ہیں، کبھی مطالعہ بھی کیا ہے کہ وہاں کی جو عورتیں ہیں ان کی عزت کیا ہے، اور اسلام نے آپ کو عزت کیا دیا ہے. عورتوں کا محافظ اسلام بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اور معذرت آپ کو یہاں پر تھوڑا سا میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گی، کچھ سوال ہمارے ساتھ آنے شروع ہو گئے. تو ایک یہ سوال میں اسکرین پر دے رہی ہوں. انہوں نے سوال کیا کہ کیا ایک عورت کے لیے نوکری کرنا اسلام میں جائز ہے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ اس کا پلیز جواب دینا چاہیں گے آپ؟
ایک عورت کے لیے نوکری کرنا جائز ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے نوکری جو سامعین کی طرف سے آئے. یہ موضوع تو بہت بڑا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری کوئی اور پروگرام میں اس پر ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بحث کریں گی. لیکن میں اتنا بتاتے چلیں گی کہ ایک عورت کی نوکری کے حوالے سے اتنا میں بتاتے چلوں کہ آپ کو اسلام میں کسی چیز کے لیے بھی نہیں روکے گئے ہیں. اسلام میں آپ کو ہر چیز کی آزادی دیے گئے ہیں، مگر حدود اسلام کو فالو کرتے ہوئے. اسلام کے صحیح. حدود سے آپ جہاں پر بھی جس جگہ پر بھی حدود اسلام سے آپ نکل جاتی ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. جس فیلڈ میں بھی آپ جائے، جہاں پر بھی آپ چلے جائے، آپ نوکری کرے، آپ پڑھے، جس فیلڈ کو آپ ایڈوپ کرے آپ کر سکتے ہیں، مگر آپ کی عفت اور حیا کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے پردے کا خیال مطلب رکھتے ان کا ہوئے. تو بنیادی اسلام نے سوال جو حدود دیا ہے، بنیادی سوال جو میں ان کا سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جائز ہے یا نہیں. جائز ہے یا نہیں وہ فقہا ہی سب سے بہتر انداز سے بتا سکتی ہے اس بارے میں. لیکن میں اتنا کہوں گی کہ اسلام میں کسی بھی چیز کے لیے، نوکری ہو یا آپ کی اسٹڈی ہو، آپ جس جگہ سے، یعنی نوکری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت کو نکلنا پڑتے ہے گھر سے باہر، آپ کو کسی چیز سے بھی روکا نہیں گئی ہے، لیکن حدود اسلام کو فالو کرتے ہوئے. البتہ میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرتے چلوں کہ اگر آپ کی نوکری کی وجہ سے آپ کی اولاد متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ اولاد سب سے اہم ہوتی ہے. آپ کی اولاد اگر متاثر ہو رہی ہو، آپ کی اولاد کی تربیت کے اوپر اگر آ رہے ہو، البتہ آپ کے لیے وہ ضرورت بھی نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہر چیز اویلیبل آپ کے لیے ہے، آپ کو کوئی مشکلات بھی نہیں ہے، آپ کو گھر میں آپ کی مجبوری نہیں ہے کہ آپ کی جاب پڑھنا، اور آپ کی جاب کی وجہ سے آپ کی اولاد متاثر ہو رہی ہے. آنے والے نسلوں میں، کیونکہ آنے والے جو نسل ہے نا وہ آپ کی اولاد کو دیکھا جاتا ہے. آنے والے نسل اور جو سوسائٹی بنتے ہیں وہ اس اولاد سے ہی بنتے. آپ کو اولاد متاثر ہو رہی ہے تو میرے خیال سے آپ کو اپنے اولاد کی تربیت پر توجہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور سوال آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ لکھا ہوا بھی آپ کو سوری، اسکرین پہ آپ نے آ رہا ہاں ہوگا. ایک منٹ. دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ کے لیے فرمایا ہے تو بہت سارے حدیث میں آتے ہیں کہ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا کہ خدیجہ کے مال کی وجہ سے اسلام کو بچایا، کیونکہ بعض وقت ایسا تھا، ایسے مشکلات آپ پر آئے جہاں پر حضرت خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے بھی بچایا. حضرت خدیجہ کی ایون کی حضرت خدیجہ کی رحلت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ غم منایا ہے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح حضرت خدیجہ نے قربانی دیا ہے، میں ایک واقعہ بھی آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ جس طرح قربانی حضرت خدیجہ نے دیا ہے، میرے خیال سے بہت کم امہات المومنین ہیں جنہوں نے پیغمبر کی زندگی میں قربانی دی ہو، کیونکہ نسل اسی سے آگے گئی ہے. اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ زد و کوب کیا گیا، نعوذ باللہ آپ کو مارا پیٹا گیا، اور لوگ آتے تھے آ کے خدیجہ کو کہتے کہ آپ کی جو شوہر ہے اسے لوگوں نے شہر سے باہر نکالا گیا ہے، زد و کوب کیا گیا ہے. حضرت خدیجہ گھر سے باہر نکلتے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تھے اس طرف چلے گئے. ایون کی وہاں کے لوگوں نے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ گھر کی طرف آ رہے تھے، حضرت خدیجہ کی گھر کی طرف، تو وہاں کے لوگوں نے آپ پر بھی، حضرت خدیجہ پر بھی مارا پیٹا. ایون کی کہتے ہیں کہ آپ کو بھی تکلیف دیے گئے، مگر کبھی بھی آپ نے اس چیز کی شکایت نہیں کی. گھر کی طرف آیا،
آنے کے بعد لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے, اس زمانے کے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور آپ کی گھر کے باہر جمع ہو گئے. حضرت ختیجہ گھر کے باہر ایک چٹان تھے جس پر آپ چڑھے, نکل کر آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا, تاریخ عالم میں قریش کے لیے ایک تاریخی خطبہ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اے عرب کے لوگوں, تمہارے حیا ختم ہو گئے. ایک زمانہ تھے جہاں پر یہاں پہ قطار بنا کے رہتے اور مجھ سے قرض مانگتے, میں بے نیازی کے ساتھ تمہیں دے دیتے. آج تمہاری حیا اور تمہاری شرم ختم ہو گئی ہے کہ آج اسی دروازے پر تمہارے ہاتھوں میں پتھر لے کھڑے ہیں. یعنی تاریخ میں, یعنی حضرت ختیجہ کی تاریخ میں حضرت ختیجہ نے ایک مرد کی دفاع کیا. یعنی ایک عورت کے لیے سب سے بہترین اور سب سے بہترین مقام یہ ہے کہ ایک عورت نے ایک مرد کی دفاع کیا ہے. آپ عورت, خیر میں ایک بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آج جہاں پر بھی بعض حدیث ہے یا بعض جس کی مطلب غلط معنی لیے جاتے ہیں لوگ, یا بعض جگہوں پر کہا جاتا ہے کہ عورت کمزور ہے یا عورت یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو عورت یہ بات ہے. میں ایسا کہوں گی کہ ایک عورت ہی ہے کہ جو معاشرے کو تشکیل دیتی ہے, ایک معاشرہ ہی ہے جو ایک مرد کو مقام دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک بادشاہ ہے, اس بادشاہ کو مقام و منزلت دینے والا کون ہے, اس کو پالنے والا کون ہے, اس کی تربیت دینے والے کون ہے, وہ ایک عورت ہی ہے. وہ ایک عورت ہی ہے, ایک عورت نے تمہیں پا کر بادشاہت کی کرسی پر بٹھائے ہے. ایک عورت نے ایک سوسائٹی بنایا ہے. ایک عورت ہی ہے جس نے ہمارے سوسائٹی کو ایک, یہاں آپ دیکھا جائے, میں اگر یہ کہوں یہ بھی بجانی ہوگا کسی بھی کنٹری کے ڈیولپ اور انڈر ڈیولپ میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی ایک عورت کا ہاتھ ہوتی ہے. کیونکہ آج ہم دیکھا جائے, اب اپنے پاکستان کا مثال لے لیں, اکنامک جس طرح ہمارے پاکستان کا گر گئے, پاکستان کی ایک امیج تھے دنیا میں جن کو حرف آ رہی ہے, آج اتنے بھی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ابھی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی سیاسی عدم استحکام ہوتے رہتے ہیں, پاکستان میں ڈسیبلٹیز ہوتے رہتے ہیں, تو کیوں؟ اگر ایک سوچنے کا مقام ہے. ہم اپنے ملک کی مثال لیتی ہے, اگر یہ سوسائٹی, اگر جو حکمران جن کی تربیت, اگر واقعی میں جن کی تربیت حضرت ختیجہ جیسی ماں نے اگر دی ہوئی ہوتی, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ فاطمہ زہرا تو پیغمبر کی بیٹی تھی, کیوں نہ ہو, لیکن حضرت ختیجہ پیغمبر مطلب وہ اس کے گھرانے سے تو نہیں تھے, اتنی خولد کی بیٹی تھی, لیکن آپ نے ایک ایسا امیج آپ نے بنایا, اس چیلنجز کے ساتھ آپ نے فیس کیا, آپ کو لوگوں نے طاہرہ کا لقب دے دیا. ایک پاکیزہ عورت کا آپ کو لقب لوگوں نے دیا ہے. اس طرح آپ نے اپنا ایک مقام بنایا ہے. کس طرح, جو میں ایک ہماری سوسائٹی کی بات کر رہی تھی کہ اگر اس طرح تربیت ہو چکی ہوتی, اگر اس طرح تربیت دے رہی ہوتی, تو آج ہمارے پاکستان کا مجھے بہت افسوس ہوتی ہے اس چیز کو دیکھ کر. ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان, لیکن ہم میں انسانیت ہی ختم ہوتے جا رہی ہے. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے انسانیت. آپ انسان بنو, پھر اس کے بعد آپ مسلمان بنو, پھر اس کے بعد آپ یہ جو فرقہ وارائیت ہے وہ یہ چیزیں ہیں ان چیزوں میں چلے جاؤ. آخر کیوں ہمارے اندر انسانیت, اکثر میں جگہوں پہ دیکھتی ہوں کہ انسانیت ختم ہو رہی ہے. انسانیت ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہی ہے جن کی جو پھر آ کر ایک عورت پر ہی آتے ہیں, اس کی تربیت پر ہی آتی ہے. آج حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو ہم پروگرام رکھی ہے کہ آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں, اس کی زندگی کو دیکھیں, جس ڈیفیکلٹیز اور جس چیلنجز کے ساتھ آپ نے فیس کیا ہے وہ آج کے معاشرے سے بالکل شباہت رکھتے ہیں. وہ دور بھی جہالت کے دور تھا جہاں پر اون کے لیے عورتوں کو قربان کیا جاتا تھے, وہ دور تھا. آپ پر اچھا, کتنی تکلیف دیے گئے. یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گی, معذرت. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب نے, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، اگر آپ پلیز اپنی آواز کو تھوڑا مائک بہتر کر لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ سے کچھ سوال کرنے چاہتی ہوں کہ اسلام کی کامیابی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا کیا کردار ہے، اس پر اگر آپ تھوڑی روشنی دیں۔ جب تک آپ اپنی بات مکمل کر لیں اس کے بعد پھر آپ کی طرف میں اس سوال کے لیے آؤں گی، آپ اپنے طور پر اس کو ذرا تیار کر لیجئے کہ سوال آپ سے میں نے یہ کرنا ہے کہ اسلام کی کامیابی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا کردار کیا ہے۔ اور اب میں جاؤں گی اپنی ہوسٹ، اپنی مہمان کلثوم ایلیا صاحبہ سے۔ آپ پلیز اپنی بات کو کنٹینیو کریں، معذرت آپ سے میں نے تھوڑا ٹائم لیا تھا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں ہمارے جو معاشرے ہے اس میں ایک عورت کا جو مقام ہے وہ سب سے اہم ہے۔ آج کے اس دور میں ہم کسی بھی پروگرام میں چلے جاتے ہیں، ہم کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم چیز سنتے ہیں، کسی مجالس میں ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں سے ایک سبق لے کے آنا ہوتا ہے۔ وہ سبق کیا ہوتی ہے؟ اصل میں ہم شروع سے ہمیں سنتے ہوئے آئے کہ مجلس میں جایا کرے، جانے کے بعد وہاں سے سنے اور اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرے۔ تو ہم مطلب چھوٹی عمر میں بھی ہم سوچتے کہ یہ کیا چیز ہے، تو یہی ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں جن کی زندگی سے آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے، جنہوں نے جن ڈیفیکلٹیز کے ساتھ، جس چیلنجز کے ساتھ فیس کیا ہے، وہ آپ کے لیے ایک سبق چھوڑتے ہیں۔ آج حضرت خدیجہ کی مناسبت سے ہم یہ پروگرام رکھے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے اپنے زندگی میں، جس طرح اپنے زندگی میں اسلام کی دفاع کے لیے، جس طرح آپ نے اپنے اس عرب کی جہالت والے دور میں رہ کر، آج دیکھا جائے نا کہ ہمیں ایک فرد بھی ہمیں کہے کہ فلان یہ ہے، فلان یہ کرتے ہیں، کچھ ہمارے خلاف کوئی باتیں سننے کے لیے ہم اپنے معاشرے میں آج کل تیار نہیں ہوتے، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جبکہ حضرت خدیجہ کے لیے وہاں کے لوگوں نے تانے دیے گئے کہ پیغمبر کے گھر میں جا رہی ہے، تم تو ایک بزنس وومن تھی، تم تو ایک مالدار باپ کی اولاد تھے، اپنے ان سارے آسائشوں کو چھوڑ کر اسلام کا دفاع کیا ہے۔ ہمارے لیے ایک آئیڈیل خاتون ہے، ہمارے لیے فخر ہے اس خاتون کے لیے۔ اتنی افسوس کی بالکل بات ہے، ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھا جائے تو ہمارے سوسائٹی میں ہم ایک بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں ایک چھوٹا سا مثال دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے گلگت بلتستان کی، اور وہاں پر اکثر ہمارے دعایا پروگرام ہوتے، یہاں پر بھی ہوتے ہیں خیر، وہاں پر اکثر دعایا پروگرام ہوتی ہے کہ گھروں میں، تو جو دعا پڑھنے والے اکثر ہماری مخصوص ایک ہار ہوتی ہے، اس کے لیے اکثر میں نے دیکھا ہے اس کے لیے سوسائٹی والے دو لفظ بول دیں، اگلی دفعہ وہ کہیں گے کہ میں وہاں اس گھر میں دعا پڑھنے نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے لوگوں نے یہ کہا ہے، وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں اس چیز کا، دل ٹوٹ جاتے ہیں، آپ نے اچھا کام کیا پھر بھی آپ کو لوگ برا بلا کہیں گے تو دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ مگر آج حضرت خدیجہ کی زندگی کو مطالعہ کرتے ہوئے، جی ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں جو خدمات ہیں وہ اس حد تک واضح اور روشن ہے کہ کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور جب سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات آپ کے اوپر نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ غار حرا سے نیچے تشریف لائے اپنے دولت سرا کی جانب، تو سب سے پہلے جس ہستی نے آپ کی تصدیق فرمائی وہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نہ صرف آپ کی تصدیق فرماتی ہیں بلکہ آپ کا حوصلہ بھی بڑھاتی ہیں اور آپ کی تعریف اور تمجید بھی شروع کرتی ہے۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت اسلام کی مدد فرمائی جب کوئی دائرہ اسلام کے اندر نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت بی بی عائشہ نے اس کی روایت کی ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو یاد فرماتے تھے، آپ کی تعریف فرماتے، اور اس حد تک آپ کی تعریف فرماتے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن آپ گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت بھی آپ کی خاص طور پر تعریف کی، تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں آپ کے سامنے آئی اور جرأت سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر بیوی آپ کو عطا فرمائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خود روایت حضرت عائشہ کی ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر غضب کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ نے دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر بیوی عطا فرمائی ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی چند فضیلتیں بیان فرمائی کہ جن فضیلتوں میں اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کارناموں کا ضمنی تذکرہ ہے، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ حقیقت میں آپ نے ارشاد فرمایا، خدیجہ اس وقت میرے اوپر ایمان لائیں کہ جب باقی سارے لوگ انکار کر رہے تھے۔ دیکھیں، بعد میں مدنی زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اسلام کافی پھیلا، اور اس وقت لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو جب بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں آئے تو ان میں چند اور افراد بھی اگر شامل ہو جاتے ہیں تو اگرچہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ دائرہ اسلام میں پہلے ہی بہت سارے افراد آ چکے ہیں، مشکلات کا دور گزر چکا ہے، سختیوں کا دور گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا رہی ہیں اور آپ کی معاون بن رہی ہیں کہ جب کوئی بھی آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی قبیلے قریش، وہ اب سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے، توقیر کرتے، آپ کا احترام کرتے، لیکن جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ اب ان حالات میں جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے، ان کی جانیں خطرے میں پڑ جاتی، ان کا مال غصب ہو جاتا، اور ان کی راہ میں کافی زیادہ مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ تو ان حالات میں حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ ایمان لاتی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی ہیں۔ لیکن مکی زندگی انتہائی مشکلات سے بھرپور ہے۔ یہ 13 سالہ جو دور ہے، اور ان 13 سالوں کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مدد فرمائی ہے اور معاونت فرمائی ہے اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی نشر و اشاعت میں، اس کی مثال آپ کو بعد میں بھی نہیں ملے گی، یعنی بعد میں بھی آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ دیکھیں، جب آپ گھر سے باہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچاتے تو لوگوں کی جانب سے کافی زیادہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا، یہاں تک کہ آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار اور عزیز و اقارب بھی آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے۔ ابو لہب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا، پڑوسی تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو وہ اور اس کی بیوی جو ہے آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیتی اور آپ کے چلنے کے راستے کو جو ہے وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتی۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان تمام مشکلات کا سامنا کر کے آپ واپس اپنے گھر تشریف لاتے تو آپ کا حوصلہ بڑھانے والی گھر میں حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، کیونکہ معاشرے کے، محلے والوں کے، باقی جو رشتہ دار ہیں، باقی جو اقوام کی جانب سے پہنچنے والی ساری سختیاں جناب بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ان تمام کے حوالے سے آپ کا جب حوصلہ بڑھا دیتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سختیوں کو فراموش کر دیتے، اور پھر اس کے بعد ایک نئے حوصلے کے ساتھ آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے ایک سوال، معذرت آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر کے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب میں ابھی کل رات میں اسٹڈی کر رہی تھی، میں نے کچھ مختلف جگہوں سے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے بارے میں پتہ کیا، معلومات کی، پڑھا، تو مجھے وہاں ایک چیز معلوم ہوئی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے بھی بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتی تھی جناب خدیجہ الکبریٰ،
ایک بات. دوسری بات یہ کہ اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ اپنا جب بزنس کو چلا رہی ہوتی تھی تو وہ اس وقت بھی بہت سے غریب خاندانوں کی کفالت کرتی تھی اور بہت سی لڑکیوں کی شادیوں کا خرچہ وہ اٹھایا کرتی تھی. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب وہ ان کی ملاقات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی ہے. تو میں اس کی تصدیق چاہتی ہوں کیا یہ بات درست ہے جو میں نے پڑھی ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ ان کی شخصیت پہلے سے ہی اس طرف مائل تھی. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے القابات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ایک لقب جو ہے وہ طاہرہ ہے. طاہرہ کا مطلب ہے پاک و پاکیزہ, جن کا کردار پاک ہو, جن کی سیرت پاک ہو. اور لقب کے حوالے سے عام طور پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ لقب دیکھیں نام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, والدین نے جو نام رکھا ہے وہ خدیجہ ہے. لقب ہمیشہ معاشرے کی طرف سے ملتا ہے. آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی ہو اور وہ خوبی کھل کر سامنے آ جائے, اس حد تک کھل کر سامنے آ جائے کہ وہ آپ کی پہچان بن جائے, تو اس کی وجہ سے جو آپ کا نام پڑے گا وہ لقب ہے. حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا زمانے جاہلیت میں بھی طاہرہ کے عنوان سے جانی جاتی تھی. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کے کردار کی بلندی اور پاکیزگی, امانت, صداقت اور سچائی وغیرہ کو جب جناب خدیجہ نے دیکھا ہے تو اس کے بعد ہی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود جو ہے وہ رشتے کی آفر کی ہے. یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ اتنے بڑے بڑے اشراف مکہ, سرداران مکہ کی جانب سے حضرت خدیجہ کے لیے باقاعدہ پیغام بھیجے جانے کے باوجود آپ انکار فرماتی ہیں, اور آپ ایک ایسے پاک و پاکیزہ کردار کی منتظر ہیں کہ جو آپ کا ہمکفو بن جائے. تو اس لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے دیکھا تو اس کے بعد پھر ان کی پاکیزگی, ان کے کردار کی بلندی, صداقت اور امانت داری کو دیکھنے کے بعد حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یقیناً آپ کا انتخاب فرمایا. اور اسی طرح مالی تعاون کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, بالکل ایسا ہی ہے. حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو مال و دولت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. آپ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ مکے کے لوگ جو ہے وہ 2 موسموں میں جو ہے شام کی جانب اور یمن کی جانب اپنے تجارتی قافلے بھیجتے تھے. حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا سب سے بڑا اس وقت وہ تجارتی لین دین ہوتا تھا, اور یمن اور شام کے علاوہ آپ کا تجارتی قافلہ مصر کی جانب بھی جاتا تھا. تو لیکن یہ ساری جو دولت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کے بعد آپ اسلام کی راہ میں خرچ فرماتی ہیں. اسلام کی نشو و اشاعت کے حوالے سے آپ پوچھا تو اسلام کی راہ میں آپ خرچ فرماتی ہیں. دیکھیں بعثت کے 5ویں سال مسلمانوں نے سرداران مکہ کی جانب سے دیے جانے والے مظالم کی وجہ سے تنگ آ کر جو ہے وہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے اجازت سے وہ حبشہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں, اور بعثت کے 6 سال مسلمانوں کا ایک اور گروہ بھی حضرت جعفر طیار کی قیادت میں ہجرت کر کے حبشہ کی جانب جاتے ہیں. اور اس کے بعد بعثت کے 12ویں اور 13ویں سال مسلمان جو ہے وہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں, اور بعد میں آخر میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرماتے ہیں. تو روایات کے اندر یہ ہے کہ ان مواقع پر ان مہاجر صحابہ کرام کی جو مالی امداد ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال سے ہوتی ہے. یعنی سفر کے جو اخراجات ہیں اس زمانے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال سے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح اس وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا مالدار ہے لیکن اپنی مال کی محبت میں ان کو سمیٹ کر نہیں رکھتے, بلکہ راہ الہی میں اور تبلیغ اسلام کی راہ میں آپ خرچ فرماتے ہیں. اور جو مسلمان ہجرت کرنا چاہتے ہیں, ہجرت وہ کیوں کر رہے تھے؟ اپنے دین کے تحفظ کی خاطر, اپنے ایمان کے تحفظ کی خاطر. یہاں پر مکے کے اندر لوگ ان لوگوں کو تنگ کرتے, انہیں اذیت پہنچاتے, تکلیف پہنچاتے, اور ان سے یہ چاہتے کہ وہ ایمان چھوڑ دیں. لیکن یہ صحابہ کرام اپنے ایمان کے تحفظ کی خاطر ہجرت فرمانا چاہتے, تو ان کی مدد اور ان کو مالی اخراجات, سفر کے اخراجات جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال سے. اسی طرح شعب ابو طالب کے اندر جو بعثت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک کا واقعہ ہے کہ جن میں قریش کی جانب سے مکمل سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان سخت حالات میں بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں,
اور ویسے 13 سالہ جو مکی دور ہے وہ مشکلات سے بھرپور دور ہے، لیکن ان 13 سالوں میں بھی یہ 3 سال انتہائی زیادہ مشکلات پر مشتمل دور ہے۔ تو ان 3 سالوں کے دوران بھی مسلمانوں کے حوالے سے روایات کے اندر ملتا ہے کہ انہیں کھانے پینے کے حوالے سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن اس کے باوجود ایمان کے اوپر استقامت یہ ہستیاں جو ہے وہ دکھاتی ہیں۔ ان میں حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی پیش ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ شیب ابو طالب سے رہائی کے فوراً بعد چونکہ آپ کی رحلت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، تو آپ کی وفات کی اصل وجہ بھی یہی بنی، یعنی شیب ابو طالب کے اندر پڑنے والی جو مشکلات ہیں وہاں پر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکیں، اور وہاں پر جو روٹین کے مطابق کھانے پینے اور غذا کا اہتمام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معاون اور آپ کے حامی حضرت ابو طالب، ان کی صحت جو ہے وہ بگڑتی چلی گئی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیب ابو طالب سے نکلتے ہی، وہی 10ویں سال کا واقعہ ہے، اسی سال مختصر مدت کے بعد جو ہے ان 2 ہستیوں کی رحلت ہو جاتی ہے۔ اور یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا اس قدر دکھ ہوتا ہے کہ آپ پورے سال کو عام الحزن قرار دے دیتے ہیں، اور یہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ کی زوجہ اس دنیا سے رحلت فرما گئی یا آپ کے چچا اس دنیا سے رحلت فرما گئے، نہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ حضور اکرم کی اسلام کی تبلیغ کی راہ میں جو سب سے زیادہ آپ کی معاونت کرنے والی جو ہستیاں تھیں وہ یہ 2 ہستیاں تھیں۔ تو ظاہر ہے ان 2 عظیم ہستیوں کی وفات کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ ہوا ہے وہ حقیقت میں اسلام کی راہ میں آئندہ آنے والی مشکلات کو دیکھ کر ہے، نہ یہ کہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پر جو ہے آپ پریشان ہو گئے۔ اور اس کے اثرات ہمیں باقی بھی نظر آ جاتے ہیں، جیسے کہ جب حضرت ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہما کی جب رحلت ہو جاتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اسی 10ویں سال کا ہی واقعہ ہے۔ ان دونوں ہستیوں کی رحلت کے بعد حضور اکرم مکے کے لوگوں کے آزار اور تکلیفوں سے تنگ آ کر آپ مکے سے نکلنے کا ارادہ فرماتے ہیں اور آپ طائف کی جانب تشریف لے جاتے ہیں، جا کر جو ہے طائف کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچائے اور ان کے سامنے تبلیغ کرے، لیکن طائف کے لوگوں کی جانب سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، اور وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ لیکن طائف جانے کا ارادہ آپ نے کب فرمایا؟ اس وقت جب یہ 2 ہستیاں درمیان میں سے اٹھ گئی، تو اس لیے اور پھر بعد میں جو ہجرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کی رحلت کے مختصر عرصے کے بعد 2.5 سے 3 سال کے اندر جو آپ نے ہجرت فرمائی، اس کے اسباب میں بھی یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں قریش کے لوگوں کے مظالم کو روکنے میں حضرت ابو طالب کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اسی طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے جو ایک آپ کی امداد ہوتی تھی، اور اسی طرح اسلام کی نشر و اشاعت میں جو ایک معاونت تھی، وہ جب ختم ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقاعدہ اپنے صحابہ کرام سے بھی فرماتے ہیں کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، اور خود بھی یہاں سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اسلام کے اوپر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا احسان ہے، اسلام آج پھیلا ہے ان ہستیوں کی زحمتوں کی وجہ سے، ان ہستیوں کی مقاومت کی وجہ سے۔ بالکل جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے یوزر ہیں، انہوں نے بہت کافی ٹائم سے سوال کیا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر ہم اس دور میں کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں، کچھ اس حوالے سے اگر آپ گائیڈ لائن دینا چاہیں۔ جی دیکھیں کئی حوالوں سے، ایک تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں اسلام اور ایمان کے اوپر استقامت انسان دکھائے۔ آج بھی کافی زیادہ مشکلات کا دور ہے، یعنی اس زمانے میں اپنے زمانے کے تقاضوں کے حساب سے کچھ مشکلات تھیں، لیکن ان مشکلات کے مقابلے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کس طرح استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ مشکلات کی وجہ سے آپ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ایمان اور اسلام کے اوپر آپ قائم رہیں۔ آج کے دور میں بھی آج کے زمانے کے حساب سے کافی زیادہ مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے کہ ہم ان مشکلات کے مقابلے میں استقامت دکھائیں اور اپنے ایمان کے اوپر قائم رہیں، مشکلات کا مقابلہ کریں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت سے اگر سرفراز فرمایا ہے، تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جس طرح اپنے مال و دولت کو اسلام کی راہ میں خرچ کیا، مال و دولت کی محبت کی وجہ سے وہ
اسلام کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی. آج کے دور میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے میں کوتاہی نہ کریں. اور باقی چونکہ اسلام کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو مالی عبادات میں کافی زیادہ اس کی تاکید ہمیں ملتی ہے. انفاق کا حکم ملتا ہے, صدقات دینے کا حکم ملتا ہے, اور اسی طرح زکوٰۃ اور خمس وہ تو چلو واجبات میں سے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے علاوہ بھی مالی امداد دینے کا اسلام کی طرف سے حکم ملتا ہے. تو ان تمام میں ہمیں مال کی محبت جو ہے ہمارے اوپر, ہمارے ایمان کے اوپر, ہمارے اسلام کے اوپر اور انفاق کے جذبے کے اوپر غالب نہ آ جائے, بلکہ ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسلام کی راہ میں جہاں ضرورت پڑے تو مال خرچ کرنے سے دریغ نہ کریں. یہاں پر ایک ذاتی سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ عموماً اگر ہم خواتین یہ سبق لیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت سے, تو جس طرح انہوں نے اپنے شوہر کی مدد کی, یا دوسرے الفاظ میں کہنا چاہیے کہ اسلام کی مدد کی اپنے پیسے کو یا اپنے بزنس کو قربان کر کے, تو آج کل کے دور میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی, اپنے شوہر کی, اپنے گھر والوں کی مدد تو کر رہی ہیں, یعنی جیسے کچھ خواتین ورکنگ وومن ہیں یا کچھ بزنس وومن ہیں تو اپنے شوہر کی, اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہیں, لیکن یہاں پر وہ صرف اپنے خاندان کی خدمت کر رہی ہیں, جبکہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے صرف اپنے خاندان کی خدمت نہیں کی تھی, انہوں نے اسلام کے لیے اپنے بزنس کو لگایا تھا. ہم لوگ یہاں میں سمجھتی ہوں کہ آدھا جو ہے وہ پیغام لیتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے کرنا تو ہے اپنے شوہر کا تعاون یا اپنے خاندان کی تعاون, لیکن وہ صرف ہمارے خاندان تک ہی رہتا ہے, ہم اسے مزید پھیلاتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے محلے میں یا اپنے رشتہ داروں میں یا اس میں دیکھ لیں خواتین, تاکہ یوں سمجھے کہ پھر اسلام کی مدد ہو جائے گی نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم خواتین نے اس میسج کو آدھا نہیں لے لیا؟ میرا خیال ہے دیکھیں یہاں پر اگر واقعی ہم یہ کہہ سکیں کہ خواتین نے اس میسج کو لیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں, ان کی خدمت کر لیں, یا مثلا ان کے ساتھ دینی معاملات کے اندر معاونت کر لیں اور اپنی اولاد کی تربیت اور اولاد کی دیکھ بھال کا فریضہ انجام دے دیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت سے آدھے حصے کو لینا مراد نہیں ہے, بلکہ میرے خیال میں یہی بہت بڑی ذمہ داری ہے خواتین کی, ٹھیک ہے. باقی یہ جو ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ باقی معاشرے کی خدمت کرنا, فلان کی خدمت کرنا, یہ اسلامی مکمل تعلیمات کے احاطے کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں تو یہ ثانوی حیثیت ہے. مثلا اس کی اصل جو خواتین کی جو مثلا یہاں پر ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر بار اور اپنی اولاد, اپنے مثلا شوہر اور اپنے والدین وغیرہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو انجام اگر دے دیں تو میرا خیال ہے کہ مثلا وہ شریعت کے تقاضوں کے اوپر عمل کرے گی. کیونکہ دیکھیں عام طور پر ہم زمانے کے حالات کی وجہ سے اور زمانے کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے ہمارے اذہان اور افکار کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرنا, بچوں کی دیکھ بھال کرنا یہ کوئی چھوٹا کام ہے, جبکہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ جو ذمہ داری ہے یہ معاشرے کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری ہے, سب سے بڑی ذمہ داری ہے. عام کسی فیکٹری کے اندر جا کر کام کر لینا, کسی فلاں ادارے کے اندر جا کر کام کر لینا, یہ تو ایک بہت چھوٹا سا ایک کام ہے کہ آپ مثلا کوئی ایسا کوئی کام انجام دے رہے ہیں. لیکن یہاں پر اگر انسان والدین یہ اپنے بچوں کے حوالے سے اگر اپنی ذمہ داریوں کو اگر وہ انجام دیں تو یعنی وہ انسان کی تربیت کر رہے ہیں. جب انسان کی تربیت کر لے تو اس سے بڑھ کر پھر اور کوئی عمل باقی نہیں رہتا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گھر سے باہر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی. یعنی آپ نے سوال اسی انداز سے پوچھا نا, تو اس کو میں جواب جو اسی انداز سے دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی کم کام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے کہنے کا مقصد آپ میرے انجام اور بچوں کے حوالے سے اگر ذمہ داری, آپ میری بات کو تھوڑا سا اس طرح سے سمجھے نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کل جو مائیں اتنا زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں نا اپنے بچوں کو لے کے کہ میرے بچے کو یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے, اچھی سے اچھی چیز مل جائے, مہنگی سے مہنگی چیز مل جائے, اچھے سے اچھے اسکول میں وہ پڑھ لے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ضرورت کی حد تک ہونی چاہیے.
جی بس اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ دوسروں کا حصہ ہو جاتا ہے ہماری زندگیوں میں. بالکل ایسا ہی. تو یہ معاشرہ جو ہے نا وہ ایک ایسے سینیریو میں آ گیا ہے کہ انسان صرف بس جیسے وہ مرغی ہوتی ہے وہ اپنے آگے کا دانہ چگتی ہے اور اس کے بعد سب خراب کر کے چلی جاتی. ہم ایک سوسائٹی نہیں بنا پائے. جبکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایک پوری سوسائٹی بنائی تھی, ایک پورا کردار بنایا تھا. پھر آپ کی بیٹی اور ان کی تربیت, اور پھر انہوں نے جس طرح سے تبلیغ کری اور جس طرح سے لوگوں کو, عورتوں کو, یعنی پھر وہ سردار خواتین یا سردار النساء کے سید النساء العالمین کہلائیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ایک دن میں تو نہیں ہوئی نا. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے یہ اپ برنگنگ کی تھی ان کی اس طرح سے. تو یہ ہم لوگوں میں آدھا پیغام آیا. ہم صرف کہتے ہیں بس ہم ہوں, ہمارے بچے ہوں اور بس ہم لوگ ہوں. تو یہ تھوڑا سا آپ بھی ماشاءاللہ اس چیز کو اگر ہمیں ایسا ہی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے معاشرے کا بھی, اور اسی طرح اپنی ذات سے نکل کر, ٹھیک ہے, ذات سے نکل کر معاشرے کے اندر, کیونکہ اسلام کا بھی حکم ہے نا, اسلام کا بھی حکم ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو اچھے رستے کے اوپر نہ لگائیں بلکہ دوسروں کو بھی اچھے رستے کے اوپر لگانے کی کوشش کر لیں. اسلام کے اندر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو حکم ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, خواتین کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, خواتین کے لیے بھی, یعنی آپ دوسروں کو نیکی کا حکم دے دیں, نہ صرف خود نیکی کے اوپر چلیں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے دیں. نہ صرف خود برائی سے بچیں بلکہ دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی کوشش کریں. یعنی پورے معاشرے کے اندر اچھائی کو پھیلانے کی ایک ذمہ داری جو ہے وہ تمام انسانوں کی ہے, تمام مسلمانوں اور صاحبان ایمان کے, وہ چاہے مرد ہوں وہ چاہے خواتین ہوں. اور برائیوں سے روکنے کی, اگر وہ معاشرے کے اندر برائیاں دیکھتے ہیں تو وہ تمام مومنین مردوں کی ذمہ داری ہے, تمام مومنات خواتین کی ذمہ داری ہے. تو اس حوالے سے بالکل ایسا ہی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ ذمہ داریاں اپنے زمانے میں ان سخت حالات کے اندر انجام دی. تو آج کے زمانے کی خواتین کے فرائض میں بھی یقیناً یہ شامل ہے کہ وہ بھی صرف اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچیں بلکہ معاشرے کی بہتری کے حوالے سے سوچیں. اپنے جیسی باقی جو خواتین ہیں معاشرے کے اندر, چاہے وہ اس کے اپنے محلے میں ہوں, اس کے اپنے علاقے میں ہوں, یا اگر وہ کسی تعلیمی ادارے میں ہے تو وہاں پر ہو, یا کسی اور ادارے کے اندر وہاں پر ہو, ان کے بارے میں بھی, ان کی بہتری کے بارے میں سوچنا یہ یقیناً جو ہے وہ ان کے فرائض میں شامل ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام صرف 35 منٹ کا تھا, لیکن آپ سے اور کلثوم ایلیہ صاحبہ سے بات کرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا گا, اور یقیناً یہ موضوع اتنا زیادہ طویل ہے کہ اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول کرے اور اپنے بارگاہ میں ہمیں اس کا صلہ دے اور آپ کے بھی درجات بلند کرے. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور جی بی بول نیوز والوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں اس نیکی کے لیے منتخب کیا. آپ سے پھر کسی پروگرام میں بات ہوگی, تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.